آج ہم لوگ چرچا کریں گے ایکشن ریسرچ ان مینٹل ہیلتھ یعنی مانسک سواستھ میں کریاتمک انوسندھان یا اردو میں کہیں گے ذہنی صحت میں عملی تحقیق۔ اس کے 3 اسٹیپس بتائے گئے ہیں۔ پہلا ہے تناؤ یعنی اسٹریس، ایکاگرتا کی کمی یعنی لیک آف کنسنٹریشن، اردو میں کہیں گے یکسوئی کی کمی۔ تیسرا ہے بھاوناتمک سمسیا یعنی ایموشنل پرابلم یعنی جذباتی مسئلہ۔ تو یہ مینٹل ہیلتھ کیا ہے، یعنی ذہنی صحت پر توجہ دینے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، اس کو بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ذہنی صحت سے مراد یعنی مینٹل ہیلتھ سے مراد انسان کی جذباتی، نفسیاتی اور سماجی کیفیت ہے، جس کا اثر اس کی سوچ، رویے اور روزمرہ کی زندگی پر پڑتا ہے۔ مختلف تحقیقات کے مطابق ذہنی دباؤ، بے چینی، ڈپریشن، خود اعتماد کی کمی اور خاندانی یا تعلیمی مسائل ذہنی صحت کو متاثر کرتے ہیں۔ ذہنی صحت کو متاثر کرنے کے لیے جو سمسیائیں ہیں، جو مسائل ہیں، جو پرابلمس ہیں، وہ یہ کہ ذہنی دباؤ یعنی اسٹریس، بے چینی اینگزائٹی، افسردگی ڈپریشن، معاشی مشکلات، خود اعتمادی کی کمی، توجہ کی کمی، گھریلو اور معاشرتی مسائل، تعلیمی دباؤ، اور اسی طرح طلباء میں امتحانی دباؤ اور اضطراب، طلباء میں سوشل میڈیا کے باعث ذہنی دباؤ، یہ ساری کی ساری سمسیائیں ہیں، مسائل ہیں، یہ پرابلم ہے۔ یہ ساری پرابلم اور مسائل سے کیسے بچا جائے، اس کا حل کیسے ممکن ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ آگاہی اور تعلیم پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مشاورت یعنی کونسلنگ کیا، یعنی ماہر نفسیات یا کونسلر کی مدد حاصل کی جائے تاکہ مسائل کو بر وقت حل کیا جا سکے، سالو کیا جا سکے۔ مثبت ماحول گھر اور تعلیمی اداروں یعنی اسکول، مدرسہ اور کالجز میں دوستانہ اور حوصلہ افزا ماحول فراہم کیا جائے۔ وقت کا بہتر انتظام ہو یعنی مطالعہ، آرام اور تفریح کے درمیان توازن قائم کیا جائے۔ جسمانی سرگرمی جیسے روزانہ ورزش اور کھیل کود ذہنی سکون میں مدد دیتے ہیں۔ پہلا اسٹیپ ہے تناؤ یعنی اسٹریس۔ یہ تناؤ ایک ذہنی اور جسمانی کیفیت ہے جو اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان خود دباؤ، پریشانی یا مشکل حالات میں محسوس کرے۔ تھوڑی مقدار میں تناؤ فائدہ مند تو ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ اور مسلسل تناؤ صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ تناؤ کی چند علامات ہیں جسے ہم جان سکتے ہیں۔ پہلا ہے بے چینی اور گھبراہٹ، اینزائٹی اینڈ نروسنس، نیند کی کمی، لیک آف سلیپ، غصہ یا چڑچڑاپن، اینگر اور ایریٹیبلٹی، تھکن اور کمزوری، ویکنس، توجہ کی کمی، لیک آف کنسنٹریشن، سر درد یا جسمانی درد سے ہیڈیک اور باڈی ایچز۔ اس کے علاوہ تعلیمی دباؤ، ایکیڈمک پریشر، گھریلو مسائل، ڈومیسٹک پرابلمس، معاشی مشکلات، فائنانشیل ڈیفیکلٹیز، کام کا زیادہ بوجھ، اوور ورک اور لوڈ، ناکامی یا خوف یا فیئر اور فیلور، صحت کے مسائل جیسے ہیلتھ پرابلم، یہ ساری کی ساری سمسیائیں ہیں تناؤ کے، اور یہ تناؤ کے مسائل کے حل
کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا مثبت سوچ اپنائیں، یعنی منفی خیالات کو کم کریں اور حالات کو مثبت انداز میں دیکھنے کی کوشش کریں۔ دوسرا، وقت کا مؤثر انتظام، یعنی اپنے کاموں کی فہرست بنائیں اور ترجیحات طے کریں تاکہ کام کا دباؤ کم ہو۔ ورزش اور چہل قدمی، یعنی روزانہ ہلکی ورزش یا چہل قدمی ذہنی سکون فراہم کرتے ہیں۔ اسی طرح گہری سانس لینے کی مشق کریں۔ گہری سانس روزانہ چند منٹ کیا کریں گے؟ گہری سانس لینے کی مشق کریں گے، اس سے ذہن پرسکون ہوتا ہے۔ مناسب نیند، یعنی روزانہ 7 سے 8 گھنٹے کی نیند لینا ضروری ہے۔ کسی سے بات کریں، یعنی اپنے جذبات والدین، اساتذہ یا دوستوں سے شیئر کریں۔ دینی اور روحانی سرگرمیاں مثلا نماز، دعا، مراقبہ ذہنی سکون میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ تو یہ سمسیائیں تھی اور اس کا ہم لوگ سمادھان کر رہے تھے۔ اسٹیپ 2 یعنی ایکاگرتا کی کمی، یعنی لیک آف کانسنٹریشن، یعنی یکسوئی کی کمی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کسی کام، پڑھائی یا مقصد زندگی پر توجہ مرکوز نہ کر سکے اور اس کا ذہن بار بار منتشر ہو جائے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یکسوئی کی کمی۔ یکسوئی کی کمی کی جو وجوہات ہیں، یعنی کاز آف لیک آف کانسنٹریشن، وہ یہ کہ ذہنی تناؤ اور پریشانی، یعنی مینٹل اسٹریس اینڈ اینگزائٹی، موبائل اور سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال، یعنی ایکسیسو یوز آف موبائل اینڈ سوشل میڈیا، نیند کی کمی، لیک آف سلیپ، غیر منظم معمولات یعنی ڈس آرگنائزڈ روٹین، اور اسی طرح دلچسپی کی کمی یعنی لیک آف انٹرسٹ، اور شور یا ناموافق ماحول یعنی نوائسی اینڈ انفیوریبل انوائرمنٹ۔ تو یہ تھے سمسیائیں کس کی؟ یکسوئی کی۔ تو یہ سمسیائیں تھے، یہ پرابلمس تھے، اور ان کے اگر سمسیا یعنی مسائل کا اگر حل کرنا ہے تو ذہنی تناؤ اور پریشانی سے بچنا ہوگا، موبائل اور سوشل میڈیا کا استعمال کم کرنا ہوگا، نیند بھرپور لینی ہوگی، غیر منظم معمولات کو منظم معمولات میں تبدیل کرنا ہوگا، دلچسپی کی کمی کو بہتر کرنا ہوگا، شور شرابہ یا ناموافق ماحول سے بچنا ہوگا۔ یہی اس کا سمادھان ہے، یعنی روزانہ شیڈیول بنائیں اور اہم کاموں کو ترجیح دیں۔ پڑھائی یا کام کے دوران موبائل کو سائلنٹ کر لیں یا موبائل کو کہیں دور رکھ دیں یا آف کر دیں۔ روزانہ کم از کم 7 سے 8 گھنٹے نیند لیں۔ بڑے کام کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کر لیں تاکہ توجہ برقرار رہے۔ مطالعہ یا کام کے لیے خاموش اور صاف جگہ منتخب کریں۔ ہلکی ورزش اور گہری سانس لینے کی مشق کریں، یہ ذہنی سکون اور توجہ بڑھاتی ہے۔ تو یہ تیسرا اسٹیپ ہے بھاوناتمک سمسیا، یعنی ایموشنل پرابلم، یعنی جذباتی مسئلہ۔ یہ مسائل انسان کے احساسات اور ذہنی کیفیت سے متعلق ہوتے ہیں، جیسے غصہ، خوف، مایوسی، حسد، اداسی اور بے چینی وغیرہ۔ اگر ان پر قابو نہ پایا جائے تو یہ ذہنی اور جسمانی صحت کو متاثر کر سکتے ہیں۔ عام جذباتی مسائل جیسے کامن ایموشنل ایشوز جو ہیں، درج ذیل ہیں، جیسے غصہ یعنی اینگر، اداسی اور مایوسی یعنی سیڈنس اینڈ فرسٹریشن، خوف اور بے چینی جیسے فیئر اینڈ اینگزائٹی، احساس کمتری جیسے فیلنگ اینڈ انفیریورٹی، حسد اور منفی سوچ جیسے انوی اینڈ نیگیٹو تھنکنگ، یہ سب عام جذباتی مسائل ہیں۔ اور جذباتی مسائل کے جو ریزنس ہیں، جو سب اسباب ہیں، وہ یہ کہ گھریلو مسائل یعنی ڈومیسٹک پرابلم سے ہو سکتے ہیں،
تعلیم یا پیشہ وارانہ دباؤ یعنی اکیڈمک اور پروفیشنل پریشرز بھی ہو سکتا ہے، ناکامی یا مایوسی، فیلیور اور ڈس اپوائنٹمنٹ، اسی طرح سماجی دباؤ، سوشل پریشر، خود اعتمادی کی کمی، لیک آف سیلف کانفیڈینس۔ تو یہ جذباتی مسائل یعنی اسباب ہو سکتے ہیں۔ جذباتی مسائل کا جو سولوشن ہے، اس کے جو حل ہیں، وہ یہ کہ منفی خیالات کو بدل کر مثبت انداز میں سوچنے کی عادت ڈالیں، اپنے جذبات کسی قابل اعتماد دوست، استاد، اساتذہ یا گھر والوں سے، والدین، ماتا پتا سے شیئر کریں۔ منظم زندگی ذہنی دباؤ کو کم کرتی ہے۔ نماز، دعا، مراقبہ وغیرہ دل کو سکون دیتے ہیں۔ اگر مسئلہ زیادہ ہو، پرابلم زیادہ ہو، ذہنی دباؤ زیادہ ہو تو ماہر نفسیات یا کونسلر سے رجوع کریں۔ روزانہ ہلکی ورزش اور پسندیدہ مشغلہ اپنانا ذہنی سکون دیتا ہے۔ تو یہ تھے تناؤ، ایکاگرتا کی کمی اور بھاوناتمک سمسیائیں یعنی لیک آف کنسنٹریشن اور ایموشنل پرابلمس، جو ہم لوگ جاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ امید ہے کہ آپ لوگ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے۔